إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزیز طلبہ، ہم نے گزشتہ سبق میں بلوغ المرام کا مقدمہ پڑھا تھا اور اس کے اندر امام صاحب نے اپنی جو اصطلاحات بیان فرمائی تھیں ان پر تفصیل سے بات ہوئی تھی۔ امید ہے کہ آپ بھائیوں نے خوب اچھی طرح سے اس کو یاد کر لیا ہوگا، سمجھ لیا ہوگا۔ آج ہم جو سبق پڑھیں گے وہ بلوغ المرام کا آخری حصہ کتاب الجامع ہے۔ آغاز سے ہم نے اس لیے نہیں شروع کیا ابھی، میں چاہتا ہوں کہ پہلے سیمسٹر کے اندر بلوغ المرام کا آخری حصہ کتاب الجامع اس کو پہلے پڑھا جائے، اس لیے کہ شروع میں تو مسائل چل پڑیں گے۔ مسائل سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر اخلاق کے اعتبار سے اصلاح ہو۔ کتاب الجامع کے اندر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرامین ہیں جن کا تعلق ہمارے اخلاق کے ساتھ ہے، ادب کے ساتھ، نیکی، تقوی، طہارت، للہیت، بری باتوں سے ڈرانے کا ذکر ہے، نیکی والے امور کی طرف رغبت کا بیان ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی الرحمن ہم اپنے پہلے سیمسٹر کے اندر کتاب الجامع پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد مسائل کی طرف آئیں گے اور حدیث مبارکہ جو شروع کے اندر ہیں انشاءاللہ وہ پڑھیں گے۔ آئیے اپنی کتاب سے کتاب الجامع کھول لیں۔ کتاب الجامع اس کے اندر کل 6 ابواب ہیں۔ باب الادب ہے، باب البر والصلہ، باب الزہد والورع، باب الترحیب من مساوی الاخلاق، باب الترغیب فی مکارم الاخلاق، اور آخری باب ہے باب الذکر والدعا۔ ان میں سے پہلا باب ہے باب الادب، کہ اس میں ادب کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ ادب سے مراد قابل تعریف اقوال و افعال عمل میں لانے کا نام ہے، یعنی اپنے فعل کے اندر اور اپنی گفتگو میں ایسی چیزوں کو داخل کر لینا جو قابل تعریف ہیں۔ تو آئیے پہلی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن ابی ہریرہ، عن عین اور نون، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے کے بارے میں، کے متعلق، جیسے عن البر نیکی کے بارے میں، عن الاسم گناہ کے بارے میں۔ لیکن اگر یہ کلمہ کسی صحابی کے شروع میں آئے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے مروی ہونا، اس سے روایت ہونا، جیسا کہ یہاں ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال،
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ اور یاد رکھیے ان حروف جارہ میں ہے، اور جب بھی یہ ابو کے شروع میں یہ کلمہ آئے گا تو پھر اس کو ابو نہیں بلکہ ابی پڑھیں گے، جیسے ان ابی بکر، ان ابی سعید، ان ابی ہریرہ تھا۔ ہاں جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو ترجمہ کے اندر ہم اس کو ابو پڑھیں گے، جیسے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ آگے یہ لفظ قال دو دفعہ ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا لفظی معنی ہوتا ہے اس نے کہا۔ ادب و احترام کے پیش نظر اس کا ترجمہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں انہوں نے فرمایا۔ تو پہلا قالا جو ہے اس کا تعلق صحابی کے ساتھ ہوتا ہے، اور دوسرے قالا کا تعلق رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قالا انہوں نے کہا، یعنی یہ جو پہلا قالا ہے اس کا ترجمہ کریں گے، انہوں نے کہا یعنی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یعنی دوسرے قالا کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی فرمودہ ہے، جو بھی بیان ہے، جب وہ شروع ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں متن، حدیث کا متن۔ فرمایا حق المسلم علی المسلم ست، مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ اذا لقیتہ، جب تو اس سے ملے، فسلم، پس تو سلام کہے، علیہ، اس پر، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، اور جب وہ تجھے دعوت دے، تجھے بلائے، فَأَجِبْهُ، تو اس کی دعوت کو قبول کر، وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ، اور جب وہ تجھ سے مشورہ مانگے، فَانصَحْهُ، تو اس کی خیر خواہی کر۔ لفظی معنی ہے جب وہ تجھ سے خیر خواہی کی طلب کرے، جب وہ تجھ سے خیر خواہی چاہے تو اس کی خیر خواہی کر۔ وَإِذَا عَطَسَ، اور جب وہ چھینکے، فَحَمِدَ اللَّهَ، پس وہ اللہ کی حمد کرے، فَشَمِّتْهُ، تو اس کے لیے یرحمک اللہ کہے۔ وَإِذَا مَرِضَ، اور جب وہ بیمار ہو، فَعُدْهُ، تو اس کی بیمار پرسی کر، اس کی تیمارداری کر، اس کی عیادت کر۔ وَإِذَا مَاتَ، اور جب وہ فوت ہو جائے، فَاتَّبِعْهُ، تو اس کے ساتھ جا، اس کے پیچھے چل، یعنی اس کے جنازے کے ساتھ جا، اس کے جنازے میں شریک ہو۔ رواہ مسلم، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ دوبارہ سنیے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق المسلمی، مسلمان کے حق، علی المسلم، مسلمان پر، 6 ہیں۔ حق المسلم علی المسلم 6، مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ علی کا معنی ہوتا ہے پر، اور 6۔ اذا لقیتہ، جب تو اس سے ملے، اذا جب،
لکیتا تو ملے ہو اسے، فسلم علیہ تو اس پر سلام کہہ، فسلم سلم کا معنی ہے تو سلام کہہ، اور اس کے شروع میں جو فا ہے، فا کا معنی ہے پس یا تو، یعنی انگلش کے اندر جو سو کا ترجمہ ہے نا، ایس او کا، وہی ترجمہ اس فا کا ہے۔ وَإِذَا دَعَاكَ اور جب وہ تجھے دعوت دے، دعا وہ بلائے، وہ دعوت دے کا تجھے، فَأَجِبْهُ پس تو اس کی دعوت کو قبول کر، تو اسے جواب دے، یعنی تو اس کی دعوت کو قبول کر۔ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ اور جب وہ تجھ سے خیر خواہی طلب کرے، فَانصَحْهُ تو اس کی خیر خواہی کر۔ وَإِذَا عَطَسَ اور جب وہ چھینکے، فَحَمِدَ اللَّهَ پس وہ اللہ کی حمد کرے، فَشَمِّتْهُ تو اسے یرحمک اللہ کہہ۔ وَإِذَا مَرِضَ اور جب وہ بیمار ہو، فَعُدْهُ تو اس کی بیمار پرسی کر۔ وَإِذَا مَاتَ اور جب وہ مر جائے، فَاتَّبِعْهُ تو اس کے جنازے میں شریک ہو، تو اس کے جنازے کے ساتھ چل، تو اس کے جنازے کے پیچھے جا۔ رواہ مسلم، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ آئیے اس حدیث کی شرح کی طرف۔ ارشاد ہے کہ مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ حدیث کے ان الفاظ کہ مسلمان کے حق، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کافروں کے یہ حقوق نہیں ہیں، یہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حق ہیں۔ ان میں پہلا حق ہے کہ جب تو اس سے ملتا ہے تو اس کو السلام علیکم کہہ۔ جب تو اس سے ملے، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب تو اس سے الگ ہو، جدا ہوتے وقت، الگ ہوتے وقت اس کو سلام کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو ملتے وقت بھی السلام علیکم کہنا ہے، اور اس سے الگ ہوتے وقت بھی السلام علیکم کہنا ہے، جیسا کہ حدیث مبارک میں ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: اذا انتهى احدكم الى المجلس جب تم میں سے کوئی آدمی کسی مجلس میں پہنچے، فلیسلم تو چاہیے کہ وہ سلام کہے، فإن بدا له ان يجلس اگر اس کا ارادہ ہو وہاں بیٹھنے کا، فلیجلس تو چاہیے کہ بیٹھ جائے، ثم اذا قام پھر جب وہ اٹھے، فلیسلم تو چاہیے کہ وہ سلام کہے، یعنی جب ملتا ہے تب بھی سلام کہے، اور جب وہاں سے اٹھتا ہے، جانے لگتا ہے، تو بھی سلام کہے۔ اور اسی حدیث مبارک کے آخر میں ہے: فَلَيْسَتِ الْأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ کہ پہلے سلام کا حق دوسرے سے زیادہ نہیں ہے، یعنی جتنا اجر و ثواب ملتے وقت السلام علیکم کہنے پر ہوگا، اتنا ہی الگ ہوتے وقت السلام علیکم کہنے پر اجر ملے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی مجلس میں آ کے کہتا ہے السلام علیکم، تو اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ روایت سنن نبی داؤد کی ہے۔ جب وہ آ کے کہتا ہے السلام علیکم تو اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو اسے 20 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اسے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور جواب بھی، چونکہ یہ ایک تحفہ ہے نا،
تو جب بندہ تحفہ دیتا ہے اس تحفہ کو قبول کیا جانا چاہیے۔ یہ جملہ کتنا پیارا ہے، السلام علیکم، اس کا لفظی معنی ہے تم پر سلامتی ہو، تم سلامت رہو، تم پر اللہ رب العزت کی جانب سے سلامتی کا نزول ہو۔ کتنا پیارا جملہ ہے، اور مسلمان آپس میں ملتے وقت یہ جملہ کہتے ہیں، اور یہ تحفہ ہے، ہدیہ ہے، اور جواباً دوسرا آدمی بھی یا تو اسی طرح کا جملہ بولے یا اس سے بہتر، اس سے بڑھ کے کہے۔ السلام علیکم اس کا جواب دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر اتنا نہیں تو کم از کم اتنا جواب تو دے جتنا کہنے والے نے اس کو کہا ہے، السلام علیکم۔ صحابہ کرام کا تو یہ عمل تھا کہ اگر چلتے ہوئے راستے میں تھوڑی دیر کے لیے ایک دوسرے سے الگ ہوتے، درمیان میں کوئی درخت یا پتھر حائل ہو جاتا، تو جب اس سے الگ ہو کے آگے جا کے ملتے تو پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کو السلام علیکم کہا کرتے تھے، کیونکہ یہ تو نیکیاں ہیں نا، نیکیاں بھی ہیں اور آپس میں محبت بڑھانے کا ذریعہ بھی ہے۔ ہاں، جو آدمی قضائے حاجت میں مشغول ہو اسے اسلام نہیں کہنا چاہیے، جیسا کہ ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے، ایک آدمی گزرا، اس نے کہا السلام علیکم، سلام کیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فراغت کے بعد فرمایا تھا، جب تم مجھے اس جیسی حالت میں دیکھو تو مجھے سلام مت کہا کرو، فلا تسلم علیہ، تو مجھے سلام مت کہو، فإنک ان فعلت ذلک لم ارد علیک، کہ اگر تم ایسا کرو گے تو میں تمہیں جواب نہیں دوں گا۔ اور اسی طرح یہ تو پہلا حق ہے، دوسرا حق ہے وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، اور جب تیرا بھائی تجھے دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت کو قبول کر، جب وہ تجھے بلاتا ہے تو اس کی دعوت پر لبیک کہہ۔ یہ الفاظ عام ہیں، کسی بھی مقصد کے لیے مسلمان بھائی اگر بلائی اور خیر کی دعوت دیتا ہے اس کے ساتھ چلنا چاہیے، وہ کھانے کی دعوت ہو، وہ کسی نیک مجلس میں شریک ہونے کی دعوت ہو، وہ کوئی درس سننے کی دعوت ہو، کسی علمی مجلس کی دعوت ہو، کسی خیر اور نیکی کے کام کی دعوت ہو، کسی بیمار کی بیمار پرسی کرنے کے لیے اس کو بلایا جائے، جنازہ پڑھنے کے حوالہ سے اس کو کہا جاتا ہے، یہ ساری ایک طرح سے دعوت ہے، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں نیکی اور خیر پر مبنی ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کی دعوت کو قبول کر۔ اور اسی طرح دعوت کے قبول کرنے میں یہ چیز مد نظر رہے، اگر بندہ دعوت میں کوئی اللہ کی نافرمانی والی چیز دیکھتا ہے تو وہ اس دعوت کو رد کر سکتا ہے، کیونکہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ من لم یجب الدعوہ، جس نے دعوت کو قبول نہ کیا، فقد عصى اللہ ورسولہ، اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ سیدہ عائشہ کے گھر میں تشریف لائے تو دیکھا کہ وہاں منقش پردہ لٹک رہا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس چلے گئے تھے۔ سیدنا ابو مسعود نے ایک دفعہ گھر میں تصویر دیکھی تو واپس چلے گئے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو ایک دفعہ عبداللہ بن عمر نے دعوت پہ بلایا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، وہ آئے تو گھر کی دیوار پر ایک منقش پردہ دیکھا، تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے مجھے تمہارے بارے میں ایسا خیال اور ایسا خطرہ نہیں تھا کہ تم بھی ایسا کام کرو گے، پھر فرمانے لگے اللہ کی قسم میں تمہارا کھانا نہیں کھاؤں گا، وہاں سے واپس چلے گئے۔ تو اگر دعوت کے اندر اللہ کی نافرمانی والا کام ہو رہا ہے، اللہ معاف فرمائے، صد بار معاف فرمائے، بعض دعوتیں ایسی ہیں کہ وہاں دعوت میں شراب کا دور چل رہا ہوتا ہے،
اللہ کی نافرمانی کی جا رہی ہوتی، وہاں میوزک چل رہا ہے، وہاں بے حیائی والے امور انجام دیے جا رہے ہیں، ایسی دعوت کو ایک مومن آدمی رد کر سکتا ہے، بلکہ اس کو رد کر دینا چاہیے، ان کے ساتھ گناہ میں وہ شریک نہ ہو۔ تیسرا حق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ، اور جب وہ تجھ سے خیر خواہی کا طلبگار ہو، تجھ سے خیر خواہی مانگے، تجھ سے مشورہ مانگے، فَانصَحْهُ، تو اس کی خیر خواہی کر یا اسے نیک اور اچھا مشورہ دے۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وَيَنْصَحْ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ، کہ اس کا مسلمان بھائی وہاں حاضر ہو یا غائب ہو، وہ اس کی خیر خواہی کرے، یعنی حاضر ہے تو اس کی جھوٹی تعریف، چاپلوسی یا اس کے سامنے منافقت نہ کرے، اس کو غلط مشورہ نہ دے، اور اگر وہ وہاں موجود نہیں ہے اس کی غیبت نہ کرے، اس کی چگلی نہ کرے، تو ہر حال میں اپنے بھائی کی خیر خواہی چاہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ، اور جب وہ چھینکے اور الحمدللہ کہے، اللہ کی تعریف کرے، فَشَمِّتْهُ، تو اس کو یرحمک اللہ کہے۔ شمت یشمت تشمیتن، اس کا معنی ہے چھینک مارنے والے کو جواب دینا، یعنی چھینک مارنے والا الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں اس کو یرحمک اللہ کہے۔ اور جب اس کو جواب میں یرحمک اللہ کہا جاتا ہے تو حدیث مبارک میں آتا ہے، پھر چھینکنے والا کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یعنی اللہ تمہیں ہدایت دے، تمہیں ہدایت سے نوازے اور تمہاری حالت کو درست کر دے۔ یہ جتنی دعائیں ہیں ساتھ ساتھ یاد کر لیجئے گا، نوٹ کر لیں، ویسے تو سارا ریکارڈ ہو رہا ہے تو یہ ساتھ ساتھ نوٹ کرتے رہا کریں، یہ ہم نے ساری دعائیں انشاءاللہ یاد کرنی۔ تو چھینک آنے پر کم از کم الحمدللہ کہنا واجب ہے، اگر اس کے ساتھ علی کل حال پڑھ لیا جائے تو یہ بھی درست ہے، اس لیے کہ جامع ترمذی کی روایت میں آتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو وہ یوں کہے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں، تمام کیفیات میں حمد اللہ کی ہے، قابل تعریف اللہ ہی ہے۔ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو وہ یوں کہے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ فرمان ان کا ادب المفرد کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی یہ جملہ کہہ دے الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضا، تو یہ بہت ہی عمدہ ہے، اس لیے کہ سنن ابی داؤد کی حدیث میں آتا ہے، سیدنا رفاعہ بن رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، مجھے چھینک آئی تو میں نے کہا الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضا۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، تعریف بہت زیادہ پاکیزہ، جس میں برکت کی گئی ہے، جس پر برکت نازل کی گئی ہے، جس طرح ہمارا رب محبت کرتا ہے اور پسند کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے، آپ نے پوچھا نماز میں یہ الفاظ کس نے کہے؟ 3 دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ کلمات کہے۔
اور انہوں نے چھینک آنے پر یہ کلمات پڑھے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے 30 سے زیادہ فرشتے اس کی طرف جلدی سے بڑھتے ہوئے دیکھے ہیں کہ ان میں سے کون ہے جو ان کلمات کو پہلے لے کر آسمان کی طرف جاتا ہے۔ تو اس طرح سے بھائیوں، چھینکنے والا کہے گا الحمدللہ، وہ اللہ کی تعریف کرے۔ ہاں اگر ایک آدمی جو ہے الحمدللہ کہتا ہی نہیں تو اس کو جواب بھی دینا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 2 آدمی موجود تھے، ان میں سے ایک کو چھینک آئی تو اس نے الحمدللہ نہیں کہا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جواب بھی نہیں دیا۔ دوسرے آدمی کو چھینک آئی تو اس نے کہا الحمدللہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے جواب دیا یرحمک اللہ۔ اب پہلے آدمی نے اعتراض کیا کہ مجھے تو آپ نے یہ کلمات کہے نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تو نے اللہ کی تعریف بھی تو نہیں کی۔ اس نے اللہ کی حمد کی ہے، اللہ کی تعریف کی ہے، تو چھینک آنے پر ہم الحمدللہ کیوں کہتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ چھینک آنا یہ اللہ کی طرف سے ہے، جبکہ والتصاؤب من الشیطان، جمائی کا آنا شیطان کی طرف سے ہے، کیونکہ جب چھینک آتی ہے تو دماغ میں رکے ہوئے فضلات و بخارات خارج ہو جاتے ہیں، جسم چست ہو جاتا ہے، اور جمائی لینے سے جسم سست ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب چھینک آئے اللہ رب العزت کی جانب سے، یہ بھی اس کے لیے ایک انعام ہے، تو اس پر کہے الحمدللہ۔ ہاں اگر ایک آدمی کو بار بار چھینکیں آ رہی ہیں تو اب اس کو بار بار جو ہے جواب دینے کی ضرورت نہیں، اس سے کہ وہ تو بیمار ہے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث میں آتا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کو 3 دفعہ کہو یرحمک اللہ، اگر اس سے زیادہ ہو تو اسے زکام ہے، یعنی اس سے زیادہ بار اگر ہے تو اس کو اپنا علاج کروانا چاہیے، اور اس کو بار بار جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہاں 3 دفعہ اس کو جواب دیا جانا چاہیے۔ اور فرمایا کہ مسلمان کا مسلمان پر حق، وَإِذَا مَرِضَ فَعُودْهُ، اور جب وہ بیمار ہو تو وہ اس کی تیمارداری کرے، اس کی عیادت کرے۔ بیمار کی بیمار پرسی کرنے کے بڑے فضائل ہیں کہ جب ایک مسلمان بھائی بیمار ہوتا ہے، ایک طرح سے اس کے اعصاب ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، بعض دفعہ طبیعت کے اندر سستی چھا جاتی، طبیعت میں اداسی آ جاتی۔ اگر اس کی تیمارداری کرنے کے لیے دوست احباب جاتے ہیں تو اس کو ایک طرح سے حوصلہ ملتا ہے، اور یہی حوصلہ جو ہے اس کے بیماری سے جلدی اٹھنے کا باعث بن جاتا ہے۔ تو بیمار پرسی کرنے والے کو چاہیے کہ مریض کو حوصلہ دے اور بیماری کا ثواب ذکر کر کے اس کی ہمت بندھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں فرماتے تھے لا بأس طہور ان شاء اللہ، کوئی حرج نہیں، اگر اللہ نے چاہا تو یہ بیماری پاک کرنے والی ہے، یعنی گناہ سے پاک کرنے والی۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے اگر بندے کو بخار ہو جائے تو بخار بندے کو گناہوں سے اس طرح سے پاک و صاف کر دیتا ہے، دھو دیتا ہے، جیسے بٹی لوہے کے میل کچیل کو صاف کر دیتی۔ تو یہ بخار بھی بندے کے لیے اللہ کی طرف سے نعمت بن جاتا ہے اگر بندہ بخار میں صبر کرنے والا ہے، اس لیے کہ ہر بیماری ختم ہونے کے لیے ہوتی ہے، ہر مصیبت بالآخر ختم ہوتی ہے، لیکن اگر اس مصیبت کا، اس بیماری کا صبر اور ہمت کے ساتھ مقابلہ کیا جائے تو بندہ اللہ رب العزت سے اجر بھی پاتا ہے۔ لیکن اگر بندہ بیماری کے اندر واویلا کرتا ہے، صبر و ہمت کا دامن چھوڑ دیتا ہے،
تو واویلا کرنے سے آج تک کبھی کوئی مصیبت ختم تو نہیں ہوئی، نہ ہی واویلا کرنے سے اور رونے دھونے سے بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ یہ چیزیں ختم ہوتی ہیں ان کا مقابلہ کرنے سے، ہمت اور بہادری کے ساتھ۔ تو بندہ صبر کا مظاہرہ کرے تو یہی بیماری اس کے لیے اللہ رب العزت کی جانب سے گناہوں کو معاف کرنے، گناہوں کی صفائی کا ذریعہ بن جائے گی۔ آخری حق آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، جب وہ مر جائے، جب وہ فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے جائے۔ اب یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ ایسا مسلمان ہے جو تمہارا واقف ہے، جس کو تم جانتے ہو، اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے جاؤ۔ یہاں تو مطلق طور پر ہے، مسلمان تمہارا جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا، مسلمان ہونے کے اعتبار سے وہ تمہارا بھائی ہے۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، تو اپنے بھائی کا جنازہ پڑھنے کے لیے جائے، اور اپنے بھائی کا جنازہ پڑھنے کا بہت اجر اور بہت ثواب ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کا جنازہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے اور وہ جنازہ پڑھ کے واپس آ جائے، لوٹ آئے، اس کے لیے 1 قرات ثواب لکھ لیا جاتا ہے، اور اگر وہ اس کو دفن کرنے کے بعد پھر واپس آئے، اس کے لیے 2 قرات اجر ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرات کیا ہے؟ اس سے کہ قرات تو ایک پیمانہ ہے جو درہم کا 12واں حصہ ہوتا ہے، معمولی سی چاندی۔ اب صحابہ کے ذہن میں یہ خیال آیا، یہ تو بڑا معمولی سا اجر ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم وہ قرات نہ سمجھو، یہاں جو اجر و ثواب ہے یہ اتنا ہے کہ 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ تو 2 قرات 2 احد پہاڑ جتنا ثواب بندے کے نام عمل پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ عزیز بھائیوں، دوستو، ہمیں تو ثواب چاہیے، ہمیں تو چاہیے کہ اپنی نیکیوں کا بیلنس زیادہ کریں۔ اگر موبائل فون کے اندر پیکج جو چلتے ہیں نا، اس میں ہوتا ہے کہ بھی یہ کام کرو گے تو اتنا لوڈ ملے گا، یہ کام کرو گے تو اتنا اضافی لوڈ ملے گا، اس کی طرف بڑی رغبت ہے۔ یہ نیکیوں کا لوڈ ہے، نیکیوں کا بیلنس، یہ نیکیوں کا بیلنس بڑھانے کے لیے ہمیں رغبت کرنی چاہیے۔ مسلمان وہ جاننے والا ہے یا نہیں جاننے والا، ہمیں اس کے جنازے میں شرکت کرنی چاہیے تاکہ ہماری نیکیوں کا بیلنس بڑھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے حق کو ادا بھی کریں گے۔ اور اگر ہم جانتے بوجھتے ان چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے وہ 6 حق ادا نہیں کیے۔ جو بھائیوں کے حقوق ہمارے اوپر ہیں، ہم اس کو ادا نہ کرنے والے بن کے تو ہم ظالم کہلائیں گے، اس لیے کہ حق دبانے والا ظالم کہلاتا ہے۔ کلاس کا وقت ختم ہو گیا۔ آج کے لیکچر میں ہم صرف ایک حدیث پڑھ پائے، اس کو طالب علم بھائی اچھی طرح سے ایک دفعہ پڑھ کے یاد کر کے تو پھر یہاں سے جائیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔